السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیر و خیریت کے ساتھ ہوں گے، چاہ رہے ہیں، خوش آباد رہیں، اس سے مسکراتی رہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہر دکھ تکلیف پریشانی مصیبت سے محفوظ رکھے، آمین۔ ابھی ویڈیو میں نے دیکھی ہے فاطمہ کی ماں عائشہ کی، پاکستانی فیملی ولاگز والوں کی، اور اس میں کچھ ایسی باتیں اس نے کی ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے بھی ڈاکٹر عفان کیسر کی ویڈیو دیکھی ہوگی۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف وہ جہاد ایک قسم کا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو اپنی طور پہ انہوں نے کی ہو، انہوں نے اس کی ویڈیوز کو دیکھ کر ہی انہوں نے اپنا ریویو دیا ہے، لیکن اس عورت کو آگ لگی ہے کیونکہ جھوٹا بندہ جو ہوتا ہے نا اور فراڈی بندہ ہوتا ہے، جب اس کا سارا کچا چھٹا لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، اس کے کرتوت لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں تو وہ اس کو لگتی ہے آگ۔ پھر عائشہ نے یہ بولا ہے کہ آپ میری کوئی بھی ویڈیو یہاں پہ آ کے لگاؤ جس میں میں نے فحاشی پھیلائی ہو اور اپنا جسم آپ لوگوں نے دکھایا ہو، تو چھوٹی سی ویڈیو میں نے اس وجہ سے بنائی ہے کہ میں عائشہ کو اسی ٹائم جواب دے سکوں کہ عائشہ میڈم آپ نے فحاشی پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، جو بھی لمٹ ہے نا آپ نے وہ بھی کراس کر دی ہے۔ اور یہاں پہ میں کچھ ایسے اس کی ٹک ٹاک سے کچھ میں نے کلپ لیے ہیں، وہ میں آگے چل کے آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں۔ تو سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا ہے، اگر فرسٹ ٹائم آئے تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور بیل آئیکن کو آل کے آپشن پہ پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو اسی ٹائم مل سکے۔ تو بات ہو رہی تھی عائشہ میڈم کی، تو کچھ باتیں میں یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ صبح میں تفصیلی ویڈیو بناؤں گی اور اس میں عائشہ کی ساری باتوں کا میں جواب دوں گی۔ یہاں پہ پہلے میں اس کی یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ عائشہ نے یہ بولا کہ ہمارے حالات بہت ہی زیادہ مشکل تھے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ایون کہ فاطمہ کے ابو بیمار تھے اور ان کی میڈیسن کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنے ایک رشتہ دار کو بولا جو ہمارا بہت ہی کلوز رشتہ دار تھا، میں نے اس کو بولا کہ ہمیں 500 ہمیں ادھار پہ دو، لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں نے فاطمہ کے بابا سے بہت ہی زیادہ روئی ہوں، فریاد کی ہے، وہ اتنے بیمار تھے، ان کی حالت دیکھ کر مجھے رونا آ رہا تھا، مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے ایک دن غصے میں آ کے فاطمہ کے بابا کو کہا کہ مجھے آپ چینل بنانے کی اجازت دے دیں، میں چینل بنا کے میں دنیا میں تہلکہ مچاؤں گی، میں وہ کام کروں گی جو آج تک کسی بھی ولاگر عورت نے نہیں کیے ہوں گے۔ اس کے بعد فاطمہ کے بابا نے مجھے اجازت دے دی۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں عائشہ میڈم سے کہ عائشہ میڈم فاطمہ کے بابا کوئی کام نہیں کرتے تھے؟ ہم لوگوں کو انفارمیشن ملی ہے کہ فاطمہ کے بابا ایک پولیس آفیسر یا پولیس میں کوئی بھی چھوٹی موٹی جاب وغیرہ کرتے ہیں، تو کیا ان کے پاس اتنا کچھ بھی نہیں تھا؟ جب بھی دیکھو پرانے ولاگز دیکھو، جو بھی دیکھے آپ کے جو ابھی تک آپ کے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں، ان میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک بائک بھی تھی، آپ لوگوں کے پاس اچھا خاصا ایک گھر بھی تھا، اور اس گھر میں رہ کے آپ کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے تو آپ اپنی پیکج کیسے کرواتے تھے؟ موبائل آپ نے کیسے لیا تھا؟ کیا اس کو سیل کر کے آپ اپنے شوہر کا علاج نہیں کروا سکتی تھی؟ جب آپ کے شوہر ٹھیک ہو جاتے تب آپ بولتی کہ اللہ کے بندے میں تمہارے حصے میں آئی ہوں، ہم لوگوں کی جو بھی رسپانسبلٹی ہے نا اس کے ذمہ دار تم ہو، اب ہمیں تم کما کے کھلاؤ اور ہم آرام سکون کے بیٹھیں گے۔ کیا فاطمہ کا بابا بھی یہی چاہتا تھا کہ میری بیٹی اور میری بیوی بے پردہ ہوں، لوگوں کے سامنے آئیں؟ اور اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اب وہ پولیس کی جاب بھی کرتا ہے، ہٹا کٹا موجود ہے، اب تم نے کیوں اپنی بیٹی کو گندے کاموں میں لگایا؟ آگے چل کے میں تمہیں دکھانے والی ہوں۔ تم نے چیلنج کیا تھا کہ مجھے کوئی دکھائے کہ میری کوئی بھی ایسی ویڈیو جس کوئی بھی فحاشی کے زمرے میں آتی ہے، تو یہ ویڈیو دیکھیں آپ، اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ فاطمہ کی پھر ویڈیو آپ جا کے عائشہ کی دیکھیں، اس نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کوئی بھی ویڈیو مجھے دکھاؤ۔ اب یہ ویڈیو تمہارا شور جب تم یہاں پہ ویڈیو شوٹ کر رہی ہو اور تم نے اپنی بیٹی کو ننگے سینے کے ساتھ چارپائی اٹھانے کے لیے بولا ہے، تمہاری بیٹی کا سارا فگر نظر آ رہا ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ اس وجہ سے ہم چھوٹی سی بچی کو بدنام کرنے کا مقصد نہیں ہے، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، لیکن جہاں پہ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو موجود ہے، اس کے علاوہ یہ جو سامنے اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں، اس کے گلے سے آگے سے سینے سے دوپٹہ ہٹا ہے اور اس کے سارا سینہ سامنے نظر آ رہا ہے، اس کا سب فگر لوگوں نے دیکھا ہے۔
اگر یہ ویڈیو ابھی تک سوشل میڈیا پہ نہ ہوتی تو میں یہاں پہ یہ ویڈیو بالکل نہ لگاتی، کیونکہ میرا کام بالکل ایسا نہیں ہے کہ کسی کی بیٹی کو بے پردہ کر کے لوگوں کو دکھانا۔ میں صرف عائشہ کی باتوں کی وجہ سے آج یہ ویڈیو لگا رہی ہوں۔ میرے پاس بہت ٹائم پہلے یہ ویڈیو سیو تھی اور مجھے ملی بھی تھی، کچھ سبسکرائبر نے مجھے انسٹا پہ یہ سینڈ کی تھی، لیکن میں نے اس ٹائم نہیں لگائی تھی۔ لیکن آج جب عائشہ نے ایسے باتیں کی ہیں، اس طرح کے اس نے چیلنج کیے، ڈاکٹر عفان کیسر کو اس نے اس طرح کا سنایا ہے، باتیں سنائی ہیں، اس نے کہا ہے کہ اس کے ویوز نہیں آتے تھے، وہ ایک ڈاکٹر ہے، ماشاءاللہ سے وہ ایک ایجوکیٹڈ ہے، تم لوگوں کی طرح جیل نہیں ہے۔ اس کو جیل کہتے کہتے تم نے ایک انگلی ان کی طرف اٹھائی ہے، باقی تمہاری طرف انگلیاں اٹھی ہیں۔ جیل کون ہے اور پڑھا لکھا کون ہے وہ اس ویڈیو میں لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تم نے اپنی بیٹی کو کہا میری بیٹی سر سے دوپٹہ اتار دو اور کھلے عام آؤ۔ جس عورت کے اتنے جو ڈالرز تم دکھا رہی تھی کہ تمہاری یوٹیوب سے اتنی ارننگ منتھلی اتنی ارننگ آتی ہے، تو پھر تم نے یہ بے غیرتی والا دھندا کیوں اپنایا؟ اپنی بیٹی کو تم بولتی کہ پردے میں رہ کے کام کرو، اگر ٹک ٹاک کی ویڈیوز بھی بناتی ہو تو وہ بھی ایک لمٹ میں بناؤ، لیکن تم نے اپنی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتارا، اس کے بال تم نے جا کے بیوٹی پارلر سے سیٹ کروائے، اس کے علاوہ اس کو میک اپ فل کروا کے تم نے کس وجہ سے اس کو یہاں بٹھایا؟ ہم لوگوں کو بھی پتہ ہے، ہم لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں، جو گفٹنگ کرتا ہے وہ ایسی گفٹنگ ہرگز نہیں کرتا ہے جب تک اسے کچھ موصول نہ ہو، اس کا مطلب نہ نکلے تو وہ گفٹنگ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں۔ اب فاطمہ کے باپ کی غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے، تم نے اپنے شوہر کی بھی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ کون ایسا مرد ہے جو اس طرح سے اپنی بیٹی اور بیوی کو بے پردہ کر کے سکون کی نیند رات کو سو بھی سکے گا؟ ہرگز نہیں سو سکے گا، اس کا ضمیر ملامت کرے گا، لیکن آپ لوگوں کی ضمیر آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مر چکے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں پہ آ کے آپ لوگ بہت ہی زیادہ بے غیرتی اور بے شرمی کے کام آپ کر رہی ہو۔ ہم لوگوں نے تمہاری بیٹی کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ اس طرح کی جو بچیاں تم لوگوں نے دیکھتی ہیں تمہارے ولاگس، تو آپ لوگ اس فحاشی کو پروموٹ کر رہے ہو۔ آپ لوگوں کی بیٹی کی دیکھا دیکھی کچھ اور شریف گھرانے کی لڑکیاں بھی اس کی فیلڈ کی طرف آئیں گی، چاہے وہ اپنے ماں باپ سے چھپ کے آئیں، چاہے انہوں نے چوری کا کوئی موبائل وغیرہ رکھا ہو، لیکن وہ کہیں گی کہ ہمیں ارننگ ہوتی ہے، ہم اپنے کرتے ہیں کہ مرضی سے کام کرتی ہیں، اپنا کماتی ہیں، ہمارے ماں باپ کو خبر نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی گھرانے ہوتے ہیں جس میں ماں باپ بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان کو اس سوشل میڈیا کی زندگی کے بارے میں کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح کی عورتیں نا پورے معاشرے کو خراب کرتی ہیں۔ وہی مثال آ جاتی ہے نا، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ آج ایک عائشہ اور ایک فاطمہ اپنے ساتھ ساتھ بہت زیادہ گھرانوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ اس کی باقی باتوں کا جواب میں صبح دوں گی۔ اس وقت میرے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی ساری بکواس کا جواب دے سکوں۔ تو یہ میڈم عائشہ کے کنٹینٹ تو ہم لوگ پردے میں رہ کے اپنی ویڈیوز بنا رہی ہیں، تمہاری طرح اپنے آپ کو بے پردہ کر کے ناچ گا کر ایکٹ کر کے نہیں کر رہی ہے۔ تمہارے پاس جو کنٹینٹ ہے نا اس کو لگے آگ، اس کو ہم لکھ دی لعنت ایسے کنٹینٹ میں بناتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو ماں بے پردہ کر کے ایک قسم کے دندے اور اڈے جو ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے وہ کون سا اڈا ہوتا ہے، اس میں جو اپنے بیٹی کو بٹھاتی ہے نا اور اپنی بیٹی کی کمائی کھاتی ہے نا، لکھ دی لعنت اس عورت پہ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔